ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں۔ میں یہاں حاضر آیا، جس وقت میں آیا اس وقت آپ تمامی حضرات کھڑے ہوئے، آئے، میرے ہاتھوں کو چوما، میری عزت میں کھڑے ہوئے، مجھے پھول پہنائے وغیرہ وغیرہ، عزت دی۔ سب کو اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگا۔ انسانی فطرت ہے کہ جس کو عزت دی جاتی ہے اچھا لگتا ہے۔ مجھے بھی اچھا لگا کہ آپ ہمارے لیے کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو چوما، ہمارے گلے میں پھول ڈالے۔ لیکن ایک سوال کرتا ہوں، کیا کبھی اس طریقے سے اپنے والدین کو عزت دی تھی آپ نے؟ جس طریقے سے آپ میرے ادب میں کھڑے ہو رہے تھے، میرے ہاتھوں کو چوم رہے تھے، اس طریقے سے آپ نے کبھی اپنے والدین کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ کبھی آپ نے اپنے والدین کے ہاتھوں کو چوما تھا؟ کیا اس طریقے سے آپ نے اپنے والد کے ہاتھوں کو چوما تھا، اپنی ماں کے ہاتھوں کو چوما تھا؟ میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے آیا، آپ نے میرے ہاتھوں کو چوما، میں چلا جاؤں گا، لیکن مسلمانوں، تمہارے والد، تمہارا باپ جب تم چھوٹے تھے تو دن اور رات کڑی دھوپ میں محنت کر کے تمہارے لیے کما کے لایا کرتا تھا۔ تمہاری ماں چولہے پہ روٹی پکاتی تھی اور تم کو دودھ پلاتی تھی۔ میں یہاں آیا، تم نے میرے ہاتھوں کو چوما، مجھے عزت دے دی۔ مجھے صحیح سے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، بس تم نے ایک جان لیا کہ نہیں بلگرام شریف کے ہیں تو تم نے عزت دے دی۔ لیکن وہی ماں، وہی باپ جس نے تم کو بڑا کر کے اتنا بڑا کر دیا، کبھی تم نے اس کے ہاتھوں کو چوما، اس کو عزت دی؟ ہاں؟ تو ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، مجھے عزت دینے سے پہلے اپنے والدین کو عزت دینا، میرا عزت دینا اسی وقت تمہارے کام آئے گا کہ پہلے اپنے والدین کو عزت۔ قرآن مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا وصیت کی۔ تقریباً قرآن پاک میں 7 یا 8 مرتبہ آیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ کہیں وَبِوَالِدَيْنَ حُسْنًا آیا ہے، کبھی وَبِوَالِدَيْنِ احسانًا آیا ہے۔ اگر قرآن میں کبھی کبھی کسی بات کو 1 مرتبہ کہہ دیا گیا تو کہیں پر وہ فرض ہو گئی، کہیں پر واجب ہو گئی، لیکن والدین کی تعظیم کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے 7 یا 8 مرتبہ فرمایا گیا۔ تو یہاں سے جائیے گا، سب سے پہلے اپنے والدین کی عزت کریے گا، ان کی تعظیم کریے گا۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو پہلے ان سے معافی مانگیے گا۔ کسی آپ کچھ بھی کر لیں گے لیکن والدین کی نافرمانی کریں گے، سب بیکار ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے گا لیکن والدین کی نافرمانی کی، سب بیکار ہے۔ آج بہت سے لوگ ہمارے پاس، ہم یہاں چھبراموں میں میرے پاس آتے ہیں، میرے چچا ویس مصطفیٰ صاحب کے پاس جاتے ہیں، میرے والد کے پاس جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کبھی تم نے اپنی ماں کے پاس گئے تھے؟ ہمارے کہاں جاتے ہو، کہتے ہو حضرت دعا کر دیجئے، کہتے ہو حضرت تعویذ دے دیجئے میرا فلاں کام ہو جائے، لیکن یقین جانو اگر اسی محبت، اسی ادب، اسی احترام کے ساتھ تم اپنی ماں کی بارگاہ میں گئے ہوتے اور کہا ہوتا اے ماں میرا فلاں کام ہے، میرے لیے دعا کر دو، قسم خدا کی اگر تمہاری ماں کے دل سے دعا نکل جاتی تو تمہارا کام ہو جاتا۔ تم نے بلگرام آ کر جو کرایہ خرچ کیا، اسی پیسے سے ایک بہترین کھانا بناتے، ماں کو دعوت پر بلاتے، ہمارے لیے اچھا کھانا بناتے ہو کہ ہم آ جائیں تمہارے گھر پہ دعوت کھا لیں، لیکن مسلمانوں جو کرایہ تم نے بلگرام تک جانے کے لیے خرچ کیا تھا، اسی کرائے کے پیسے سے تم ماں کے لیے بہترین کھانا بناتے اور پھر ماں کو بلاتے، اس کھانے پہ ماں کی دعوت کرتے اور اپنی ماں سے کہتے اے ماں
میں نے تیرے لیے یہ انتظام کیا ہے۔ ماں کھانا کھاتی، پھر ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے اے ماں آج میرے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرما دے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو یقین جانو مسلمانوں تمہارا وہ کام ہو جائے۔ میری یا کسی بھی عالم، کسی بھی مشائخ کی دعا سے ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن تمہارے حق میں تمہارے والدین کی دعائیں پہلے قبول ہوں گی، ہے نا آصف بھائی؟ کیا بات، میاں بڑا کسان کرم فرمائے سرکار۔ آج تم لوگ ادھر جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ کبھی اپنے والدین کے پاس بھی چلے جایا کرو۔ اگر وہ دعائیں کر دیں گے تو ہماری دعاؤں سے پہلے ان کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تم ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں، ہم کہیں گے ہاں اللہ کرے تمہارا کام ہو جائے، لیکن ایک ماں کہے گی تو اس کی بات ہی الگ ہوگی، وہ دل سے جو اس کی آہ نکلے گی تو سیدھے عرش اعظم سے ٹکرائے۔ بہرحال مسلمانوں، والدین کی فرما برداری کرو۔ ایک بات اور، دور حاضرہ میں علماء اکرام کے ساتھ تمام طریقے کے ان کے اوپر تانہ کشی کرنا، تمام ان کے چغل خوری کرنا، ان کی باتیں کرنا، یہ بڑا عام سی بات ہو گئی ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج علماء اکرام کے بارے میں تمام طریقے سے لوگ تمام باتیں کیا کرتے ہیں۔ نہیں، یہ عالم دین واجب الاحترام ہیں، ان کی عزت کرو۔ مسلمانوں، اگر میں سید زادہ ہوں، میری سید زادہ ہونے کی نسبت سے تم میرا ادب کرتے ہو تو یہ بھی نائب رسول ہیں، ان کا بھی ادب تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر آل رسول کا ادب تمہارے اوپر لازم ہے تو ان نائب رسول کا بھی ادب تمہارے اوپر لازم ہے۔ ان کی باتیں یہ جانے، ان کا رب جانے۔ تمہارا کام ہے اپنے علماء کی تعظیم کرنا، اپنے علماء کا ادب کرنا۔ تم اپنا کام کرتے رہو، وہ جانے ان کی باتیں جانے، ان کا رب جانے۔ آج سے علماء کرام کی تعظیم کرتے رہے۔ ایک بات اور جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ مسلمانوں، ہمارا مسلک اعلی حضرت ہے۔ ہمارا مسلک اعلی حضرت ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا اس کو جانا ہے۔ ہم کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تمہیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن دنیا بھی ایک طریقہ ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ جب ایک باپ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو آخری وقت میں یا اس سے قبل اپنی آل اولاد کو بلاتا ہے، اپنے بچوں کو بلاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جائیداد کی تقسیم کرتا ہے، گاؤں وغیرہ میں تو دیکھا گیا ہے کہ باپ وصیت کر کے جاتا ہے بیٹا فلاں خاندان سے دور رہنا، اس خاندان میں شادی مت کرنا، اس خاندان سے دور رہنا۔ لیکن مسلمانوں، جب ایسا وقت آئے تم اپنی اولاد کو بلانا، اپنے بیٹوں کو بلانا، اور جس وقت تم اپنی جائیداد کی تقسیم کر رہے ہونا، اس وقت میری اس بات کو یاد رکھنا، جب اپنے بیٹے سے کہنا کہ بیٹا میں تجھے فلاں دکان کا وارث بنا رہا ہوں، تو اس سے سب سے پہلے کہنا کہ بیٹا ہمارا مسلک اعلی حضرت ہے، بیٹا جب تک تو اس مسلک پر قائم رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو بزرگوں کے طریقوں پہ چلتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو غوث اعظم کی 11ویں مناتا رہے گا میرے جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو آل محمد کا غلام بن کر جیے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو تمام صحابہ اکرام کو مانتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو شریعت مطہرہ پہ چلتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو نبی کا میلاد مناتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو نبی کو نبی آخر الزمان مانتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا۔ اپنی اولاد کو اگر تمہیں نصیحت کرنا ہے، وصیت کرنا ہے، تو ایک نصیحت کر کے جانا کہ بیٹا ہمارا مسلک اعلی حضرت ہے، جب تک تو اس پر قائم رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا۔ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے،
لیکن اپنے بیٹے کے عقیدے کے مضبوط کر کے جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اپنے بیٹوں کا بزرگوں کا طریقہ بتا کے جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، بیٹے کو آل محمد کا غلام بن کر جینے کی تلقین کر کے جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، بیٹے کو شریعت مطہرہ پہ چلنے کی تلقین کر کے جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، بیٹے کو میلاد مصطفیٰ منانے کی تلقین کر کے جاؤ گے۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کا باپ، کسی کا عزیز و اقارب، کسی کا رشتہ دار وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، تو مسلمانوں تم دنیا میں اس کو چھوڑ دینا۔ میں فاتح بلگرام کے توسل سے کہہ رہا ہوں، بروز محشر لواء الحمد کے نیچے حسین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ لینا۔ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ محمود غزنوی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہے نا؟ سلطان محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی کے غلام ہیں ایاز۔ سلطان محمود غزنوی اپنے غلام ایاز سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، بڑی ایاز پر شفقت کیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو سلطان کو معلوم ہوا کہ دربار میں ایاز کی چغلخوریاں ہونے لگیں، دربار میں لوگ ایاز سے چڑھنے لگے ہیں، دربار میں ایاز کو لوگ برا بھلا کہنے لگے ہیں۔ سلطان نے معلوم کروایا یہ کس وجہ سے ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ سلطان کی شفقت کی وجہ سے ہے۔ ایک روز سلطان نے تمام درباریوں کو بلایا، بلانے کے بعد سلطان نے ایک بیش قیمتی یاقوت لیا اور ایک درباری کو دیا، اس سے اس کی قیمت کو پوچھا۔ کسی درباری نے کہا تھا کہ سلطان اس سے تو آدھا ہندوستان خریدا جا سکتا، کسی درباری نے کہا تھا سلطان اس سے پورا ملک خریدا جا سکتا، کسی نے اس کی قیمت کچھ بتائی تھی، کسی نے اس کی قیمت کچھ بتائی تھی۔ پھر سلطان نے ہر درباری سے کہا تھا کہ اے اس کو توڑ دو، ہر درباری نے کہا تھا سلطان اس سے آدھا ملک خریدا جا سکتا، اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ کسی درباری نے کہا تھا سلطان اس سے پورا ملک خریدا جا سکتا، اس کو کیسے توڑا جا سکتا؟ پھر کسی نے کہا تھا سلطان اس سے آدھی دنیا کو خریدا جا سکتا، اسے کیسے توڑا جا سکتا؟ آخر میں وہ یاقوت ایاز کے ہاتھ میں پہنچا۔ سلطان نے کہا ایاز اس کو توڑ دو۔ ایاز نے وہ یاقوت زمین پہ چھوڑ دیا، یاقوت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزے ریزے ہو گئے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ سلطان نے کہا تھا درباریوں سے میں اسی لیے ایاز سے اتنی محبت کیا کرتا ہوں، میں اسی لیے ایاز پر اتنی شفقت کیا کرتا ہوں۔ تو مسلمانوں جب یاقوت ایک بیش قیمتی یاقوت کو توڑ کر ایاز محمود غزنوی کے اتنے قریبی بن سکتے ہیں، اتنی شفقت پا سکتے ہیں، تو دنیا میں تم وہابیت سے اپنا رشتہ توڑ دینا، بروز محشر حسین کے قریبی بن جاؤ گے، بروز محشر حسن کے قریبی بن جاؤ گے، بروز محشر علی کے قریبی بن جاؤ گے، بروز محشر فاروق کے قریبی بن جاؤ گے، بروز محشر صدیق کے قریبی بن جاؤ گے۔ اگر ایاز دنیا میں ایک بیش قیمتی یاقوت کو توڑ دے تو سلطان غزنوی کی آنکھ کے تارے بن جائیں۔ تم دنیا میں گستاخ رسول سے رشتہ توڑ دو تو یقین جانو تم حسین کے سچے خادم بن جاؤ گے، حسن کے سچے خادم بن جاؤ۔ تو مسلمانوں، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ دنیا چاہے کچھ کہے، ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن اپنے مسلک کو مت چھوڑنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔